رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج ہم جو باب پڑھنے والے اس کا عنوان ہے النہی عن الجلوس علی القبر والصلاۃ علیہ۔ باب کا نمبر ہے 33، حدیث کا نمبر ہے 96971۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، اگر تم میں سے کوئی انگارے پر بیٹھ جائے، یہ جلتے کوئلے پر بیٹھ جائے، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا دے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور نیچے سرایت کرتے ہوئے جلد تک پہنچ جائے، کپڑوں کو جلاتا ہوا اس کی جلد تک، اس کے جنگھال تک پہنچ جائے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، یہ اس کے لیے بہترین ہے اس سے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اگلی روایت کے راوی ہیں ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، یعنی قبر کو قبلہ نہ بناؤ۔ اگر آپ قبلہ سائڈ پر نماز پڑھیں، سامنے قبر ہے تو اس کا یہ شائبہ ہو سکتا ہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ آپ سامنے کیا کریں، یہ جو ہے نا قبر کو سامنے نہ رکھیں۔ اگر آپ سامنے مزار شریف ہے مثلا تو دروازہ بند کر دیا ہے اس کا دروازہ، اور اگر دروازہ کھلا ہے تو آپ اس کے سامنے منہ کر کے کھڑے نہ ہوں۔ اگلی روایت میں بھی ہے کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا۔ باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، باب کا نمبر ہے 34 کہ نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے یا نہیں جائز۔ فقہاء کے مین اس میں دو فریق، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز، اس میں سب سے پہلے نمبر پڑھتے ہیں جمہور فقہاء میں سے جواب ہے۔ دوسرا فریق فقہاء کا یہ کہتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، عذر کی بات الگ ہے، لیکن ویسے مسجد میں نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ یہ کس کی رائے ہے؟ احناف۔ تو حدیث کا نمبر کیا 99973۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ ان عائشہ امرت جو مرہ بجنازۃ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی المسجد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ نماز میں خوبی جو ہے اس میں شریک ہو، فتصلی علیہ، انہوں نے حکم دیا کہ ان کا فتصلی علیہ کہ وہ اس پر نماز جنازہ آتا، یعنی وہ حکم دیا کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ کیا کیا جائے، مسجد سے گزرے تو وہ اس پر نماز پڑھ لے۔ پان کا الناس ذالک علیہا، یعنی مسجد میں ادا کرے تاکہ حجرہ شریف ساتھ ہے وہ بھی نماز پڑھ سکے۔ پان کا الناس ذالک علیہا، لوگوں نے اس کا انکار کیا، یعنی کیا مطلب اس بات کو پسند نہ کیا یا اس بات سے اتفاق نہ کیا۔ مثلا فقالت ما اسرع ما نسی الناس، ام المؤمنین سیدہ فرماتی تھی اتنی تیزی سے لوگ بھول جاتے ہیں بات، بقول آپ کے کتنی تیزی سے لوگ باتیں بھول جاتے ہیں۔ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، یہ سہیل بن بیضاء کے نام ہو جب سال ہو ان کی نماز جنازہ مسجد میں سرکار نے ادا کی، یہ فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ۔ تو جو فریق اس رائے کا قائل ہے ان کے نزدیک یہی ان کی سب سے بڑی دلیل۔ اگلی بیت کے آخر میں یہ آپ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمروا بجنازۃ فی المسجد، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو امہات المؤمنین نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد سے گزارے، مسجد میں پڑھے، وہ یصلینا علیہ تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ ففعلوا، ایسے کیا، فوقف بی علی حجرہن یصلینا علیہ، تو اس کو جو ہے وہ روکا گیا امہات المؤمنین کے حجروں کے پاس جنازے کو روکا گیا
فیصلین علی اس پر صلاۃ والسلام اس پر دعا کر رہی ہیں جو اس کا طریقہ نماز اس کے لیے اخرج بھی من باب الجنائز الذی کان الی المقاعد جنازہ نکال کر کہاں سے لے جایا گیا جو دروازہ باب الجنائز کا نام دے رہے ہیں جو مقاعد کی طرف یعنی جہاں پر بیٹھنے کی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں مقاعد وبلغ ان الناس عبوا مسجد میں چونکہ جنازہ پڑھا گیا تھا تو اس سے جو ہے وہ زیارت کرنا چاہ رہی ہیں یا ان کے لیے جو ہے وہ دعا خیر کرنے کی ایک باعث برکت بات ہے دونوں طرف کے لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بہت بڑی شخصیت جدید القدر صحابہ کرام میں سے ایک عام ترین شخصیت ہے نا تو امہات المومنین کو یہ اطلاع ملی کہ لوگوں نے اس بات کو اچھا نہیں جانا آپ گزاری کا یعنی اس بات کو اچھا نہیں جانا کہ مسجد میں نماز جنازہ وقالوا ما كانت الجنائز وجود قالوا بها في المسجد یہ جنازے مسجد میں تو کوئی نہیں لائے جاتے وبلغ ذلك عائشہ ام المؤمنین کو یہ اعتراض پہنچا وقالت ما اسرع الناس الى يعيبوا ما لا علم لهم اتنے تیز ہیں لوگ کہ وہ جو ہے وہ ناموافقت ظاہر کر دیتے اس چیز کے بارے میں جس کا ان کو علم ہی نہیں آب علینا انہوں نے ہم پر یہ عیب لگایا کہ یمر بجنازۃ فی المسجد کہ جنازہ مسجد سے گزارا جائے وما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی جوف المسجد حالانکہ حضرت سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا ہوئی باب ما یقال عند دخول القبور ودعاء لأهلها باب کا نمبر 35 کہ قبروں کے پاس جانے کے وقت یعنی مقبرہ میں قبرستان میں جانے کے وقت کیا کہا جائے گا اور وہاں کے جو باشندگان ہیں جو اہل قبور ہیں ان کے لیے کیا دعا 102 974 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلہ دعا من رسول اللہ فرماتی ہیں کہ سرکار کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی باری کی رات ہوتی ہے یخرج من آخر اللیل الی البقیع رات کے آخری حصے میں سرکار جنت البقیع میں تشریف لے جائے فیقول اور کس طرح فرماتے ہیں السلام علیکم دار قوم المؤمنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ یا اس طرح اس سے اگلی روایت میں یہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑی سی اور انداز سے تفصیل اس کا نمبر 103 اس میں فرماتے ہیں کہ محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب نے ایک دن کہا الا احدثکم انی وعن امی میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے کوئی حدیث نہ سناؤں کوئی روایت نہ سناؤں کہا تو عبداللہ فرماتے ہیں جو قریشی ہیں جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں فظننا انه يريد ام التي ولدته ہمیں یہ ذہن میں گمان گزرا کہ یہ اپنی سلبی ماں جس کے یہاں کی ولادت ہوئی ہے اس کے جو ہے وہ حقیقی ماں جو ہے وہ مراد ہے یہ ان سے کوئی روایت ابھی سنا ہے قال فرماتے قالت عائشہ تو جب انہوں نے یہ فرمایا نا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ام المؤمنین مراد ہے اور انہوں نے کیا فرمایا ام المؤمنین نے فرمایا الا احدثکم انی ما رسول اللہ کیا میں تمہیں نہ سناؤں اپنی اور رسول اللہ کی طرف سے کوئی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قلنا بلا ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ قالت فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لما کانت لیلتی التي کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا عندی جب وہ رات آئی جس رات سرکار کا میرے ہاں قیام تھا ان کا نام وہ بتا رہا
سرکار نے رخ پلٹا، بستر پر لیٹے ہوئے سرکار نے رخ پلٹا، فوادہ رضا اپنی چادر جو اوپر لے رکھے سائڈ پہ رکھ، وہ خالہ آنا لے جوتے اتارے، فوادہ ہما ان رجلے پاؤں کے پاس ان کو رکھ، وبسط طرف ازارہ علی فراش، چادر کو جو ہے وہ ایک سائڈ کو اس بستر پر پھیلا دیا، فاستجا اور لیٹ، اور فلم یلبس الا ریس ما ظن ان قد رقدت، کچھ دیر نہیں گزری اس سرکار نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی آرام کی حالت میں، فاخذ رداءہ رویدا، آپ نے جو چادر سائڈ پر رکھی تھی اس کو پکڑا رویدن آہستگی سے، وانتعل رویدن آہستگی سے جوتے پہنے، وفتح الباب دروازہ کھولا فخرج اور بیٹھ، ثم اجافہ رویدن اور پھر آہستگی سے اس کو بند کر، دروازہ بند کر۔ جب سرکار یہ کہہ چکے تو فجال کو جری پھرا، میں اٹھی، میں نے اپنی قمیض کو سر پہ باندھا، وقت مار کو اپنی اوڑھنی، وتکنعت ازاری اپنی چادر کے ساتھ ڈاٹا باندھا، ثم انطلقت الی اسرہ اور پیچھے میں بھی چل پڑا، بیس بدل کر، جس کو کہتے ہیں نا بیس بدل کر، حتی جاء البقیہ، یہاں تک میں دیکھا سرکار بقیع میں تشریف لائے، فقام اور کھڑے ہو گئے، فاطال القیامہ طویل ترین قیام، ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، 3 مرتبہ دعا کا معمول ہے نا، ثم انحرف فانحرف، پھر واپس لوٹے تو میں بھی لوٹ پڑی، فاسرع تو سرکار کے چلے تو میں جو ہے وہ اور تیز چلی، فاروال تو سرکار نے تھوڑی سی رفتار اور تیز کی، میں نے اور زیادہ تیز کر دی، فاہدر یعنی اسی طرح آگے مزید تیز دوڑے تو میں بھی تیز جو ہے وہ میں نے بھی اپنے آپ کو اتار دیا، فسبقتہ فدخلت، میں آپ سے سبقت لے گئی، فدخلت اور کیا ہوا، فلیس الا ان استجعت فدخلت، اور آخر میں کیا ہے، میں نے کیا کیا کہ میں بستر پر لیٹ گئی تو تب سرکار اندر تھا، قالا ما لک یا عائش حشیا رادیتن، اے عائشہ کیا معاملہ ہے، اے عائشہ کیا معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، حشیاً رابیتن سانس پھولا ہوا ہے، رابیتن پیٹ ابھرا ہے، یعنی سانس بحال نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، قلت لا شيء، میں نے کہا کچھ نہیں، قال لا تخبرینی اور یخبرنی اللطیف الخبیر، یا تم مجھے بتا دو یا وہ لطیف و خبیر خود مجھے اطلاع فرما دے، قالت قلت یا رسول اللہ بیدی انت و امی فاخبرنی، میں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان اور سارا معاشرہ اخبار تو عرض کر، قال فانت السواد الذي رأيت امامي، اچھا تم ہو وہ سایہ جو میں اپنے آگے دیکھ رہا، قلت نا، میں نے عرض کیا جی، فلهدني في صدري لهدة اوجعتني، تو سرکار نے میرے سینے پر زور کا ہاتھ مارا جس کا مجھے اچھا خاصا محسوس ہوا، اوجعتنی یعنی مجھے اس کا احساس ہوا، ثم قال اذننت ان يحب الله عليك ورسوله، کیا آپ کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے اوپر زیادتی کریں گے، قال ما يكتم الناس يعلم الله، لوگ جتنا بھی چھپائیں اللہ اس کو جانتا ہے، نام ہاں، قال فإن جبريل أتاني حين رأيتني، بات یہ ہوئی تھی کہ جس طرح تو نے دیکھا جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں اٹھا تھا، اس وقت جبریل میرے پاس آئے، فنادانی اور مجھے ندا دی، فاخفاؤ من کے اور تم سے چھپایا، مجھے انہوں نے بلایا، آواز دی جگایا،
لیکن تم کو سنائی نہ دیا. فاجب تو میں نے ان کی بات کو سن لیا. فاقفیتو من کو میں نے جواب دیا ان کو، لیکن فاقفیتو من کے میں نے بھی آپ سے چھپایا، یعنی اور کوئی زبان بولنے والی بھی ادھر ہے. بلم یکن یدخل علیک، حضرت جبریل نے آ کر مجھے آواز دی ہے وہ تمہارے پاس تمہارے حجرے میں نہیں آتے. وقد بدات ثیابک، اس حال میں کہ جب آپ نے کپڑے اتارے ہو تو جبریل بھی ادھر اندر نہیں آتے. وزنا تو اندر رکھتے، میں نے یہ سمجھا کہ آپ سو گئی ہو. فکرے تو انہوں کے ذریعے آپ کو جگانا پسند نہ کیا. وخشی تو انتاستو ہے میشی، یہ اگر جگا دو تو خدشہ ہوا کہ تم کیا ہے تھوڑی تنہائی محسوس نہ کی. قال ان ربک یامرک، آپ کا رب، جبریل نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو حکم دے رہا ہے ان تاتی اہل البقیع فتستغفر لهم، اہل بقیع کے پاس جاؤ اور ان کو کیا کرو، استغفار کرو. قال قلت كيف اقول لهم یا رسول اللہ، میں ان کے لیے کیا کہوں. قال قول السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین. اہل دیار قبرستان والوں پر سلام ہو، مومنین اور مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، مستقدمین منا والمستاخرین، جو پہلے آ گئے یا جو ان کے پیچھے نہیں والے. فإنا انشاءاللہ بكم لاحقون، اور ہم انشاءاللہ آپ سے ملنے والے. اس سے اگلے روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں اور اس کے آخر میں صرف یہ آ رہا ہے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ سے کیا ہے عافیت کا خواستگار. باب استئذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فی زیارت قبر امہ. اس باب کا عنوان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت طلب کی اپنی والدہ مائدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جانے، قبر پر جانے کے لیے. بات کا نمبر کیا ہے 36 105 976. اس روایت کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ان استغفر لامي، کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں. فلم یاذن لی، اس نے مجھے اجازت مرمت نہ ہوئی. واستاذنت ان ازور قبرها، میں نے اجازت مانگی کہ ان کی قبر پر جاؤں. فاذن لی، تو اس کی اجازت مجھے دے دی، مجھے اجازت مل گئی. اس سے اگلی روایت میں بازی آ رہا ہے، اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے فزوروا القبور، قبروں پر جایا کرو. فإنها تذکر الموت، یہ موت کو یاد دلانے والی، یہ موت کو یاد دلاتی، یہ موت کی یاد دلاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد کیا نہایتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں روکا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں پر جانے سے. ونہیت فزوروها، اب تم قبر پر جایا کرو. ونہیتکم عن لحوم الاضاحی، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا فوق 30 دن سے زائد. فامسکوا ما بداکم، اب تم جتنی دیر چاہو روک سکتے ہو. پہلے کیا کہا صرف 3 دن کے لیے رکھو، زیادہ اسٹور نہ کرو. اب میں تمہیں مرضی، تمہاری مرضی. منعتکم عن النبیذ، میں نے تمہیں روکا تھا نبیذ بنانے سے. الا فی سقاء، مگر مخصوص برتن، یعنی چند برتنوں سے میں نے کیا کیا تھا روکا. فاشربوا بالاسقیۃ کلھا، اب کیا تمام جو برتن ہیں ان میں آپ سکا ہوتا ہے، مشق بھی ہے، پانی پینے کا برتن، تو تم جس میں مرضی بنا سکتے. لیکن کیا ہے ولا تشربوا مسکرا، شکر امیز نہ ہو، جس میں نشہ ہو وہ چیز استعمال نہ ہو. تو یہاں پر 3 احکام کا بیان کیا اور 3 احکام کے منسوخ ہونے کا ذکر. پہلے یہ حکم اور تھا، بعد میں کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا. پہلا حکم قبروں پر نہ جانے کا حکم تھا، اب کیا قبروں پر جانے کی اجازت ہوگی. اس طرح یہ تینوں. باب ترک الصلاۃ علی القاتل نفسہ،
نماز کو ترک کر دینا جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خیر مار لیا ہو، یا جو بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں خودکشی کرنا، خودکشی قاتل نفس